بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 88۔ گنہگار بندے کی توبہ سے اللہ کی خوشی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب آپ کا کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے، آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اے میرے رب، جب کوئی گنہگار بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اے میرے رب، جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو اسے تو ایک مرتبہ لبیک یا عبدی سے جواب ملتا ہے، جبکہ گنہگار بندے کو 3 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک بندہ اپنی ضرورت یعنی بلندی درجات کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے، جبکہ میرا گنہگار بندہ میری رحمت کی امید پر دعا کرتا ہے۔ ہم نے یہ روایت اس لیے یہاں نقل کی ہے کیونکہ اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ایک مثال دے کر سمجھایا۔ ایک بندہ کسی بیابان راستے پر جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان اور ایک سواری ہے جس پر اس کا تمام سامان سفر لدا ہوا ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا، جب سو کر اٹھا تو اس کی سواری کھانے پینے کے سامان سمیت غائب تھی۔ وہ شخص انتہائی فکر مند ہوتا ہے کہ کھائے پیے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور سواری کے بغیر بھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی مایوس ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اب شاید میرا مقدر یہیں پر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ آپ اس کیفیت کا ذرا تصور کریں، پھر سوچیں کہ اگر اسے سواری بھی مل جائے، کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس مسافر کو سامان ملنے سے ہوئی۔ عکاشہ سبقت لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عکاشہ ابن محصن فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما لے۔ ارشاد ہوا، تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے۔ جنتی عورت۔ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص ہیں۔ ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما عطا ابن ابی رباح سے کہنے لگے، میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا نے کہا، ضرور، کیوں نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ یہ کالی عورت ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا اور نہ ہی میرا لباس ٹھیک حالت میں رہتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرتی ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کر دے۔ وہ خاتون کہنے لگی، پھر تو میں صبر ہی کروں گی، آپ صرف یہ دعا کر دیں کہ میں اس کیفیت میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ کس قدر عقلمند اور صابرہ اور شاکرہ خاتون ہے، وہ جنت کے بدلے میں کچھ بھی لینے کے لیے